جی ناظرین، تو آپ دیکھ رہے ہیں پاک نیوز پاکستان کی آواز اور میں ہوں آپ کا ہوسٹ حاجی جان۔ آج ہم موجود ہیں شاہین چوک میں، جہاں پر ہمارے ساتھ سینئر نائب صدر عمران بٹ نظامی صاحب، ہم نظامی آٹوز پر کھڑے ہیں اور ان سے پوچھتے ہیں کہ ان کے کیا مسائل ہیں۔ تاجر برادری بڑی پریشان حال ہے، ان سے پوچھتے ہیں کہ نظامی صاحب کیا کہتے ہیں۔ جی السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ نظامی صاحب بتائیے گا۔ سب سے پہلے تو میں آپ کا شکر گزار ہوں کہ آپ کے تعاون سے میں اپنی آواز کو اپنے بلند کر رہا ہوں، اور اپنے مجھے جو درپیش مسائل ہیں، اور حالی مجھے ہی نہیں بلکہ میری یہ 50 سائڈ پہ جو روڈ جا رہی ہے، اس روڈ پہ موجود تقریباً 20 سے 25 دکاندار ہیں، ان کو بھی یہی مسائل ہیں جو میں آپ کو بتلانے لگا ہوں۔ سب سے پہلے تو یہ ہے کہ جناب ہم نے کافی دفعہ تقریباً 8-10 دفعہ جو ہے نا ان سب دکانداروں کے سگنیچر کرا کے درخواست ڈی پی او، ڈی سی او، ڈی ایس پی حضرات کو جو ہے وہ کئی دفعہ دے چکے ہیں، لیکن یہ مسائل حل نہیں ہو پا رہے ابھی تک۔ سر اس میں مسئلہ یہ ہے، جو سچویشن ہے وہ تھوڑی سی سمجھنے کی کوشش کریں کہ ایک تو جو اڈے سے مین اڈے سے جو ہائیسیں بھر کے آتی ہیں، سواریاں اٹھا کے آتی ہیں، ادھر سے ہریے والے سے گزر کے ادھر شاہین چوک میں آتی ہیں، اور ادھر سے کنجا روڈ کی طرف پر چڑھ کے کنجا منگووال کی طرف جاتی ہیں۔ سر جو ہائیسیں پیچھے سے بھر کے آتی ہیں، اپنی تقریباً ان کی ہائیس فل ہوتی ہے، 2-4 ان کی سیٹیں خالی ہوتی ہیں، اور وہ ادھر آ کے کھڑے ہوتے ہیں اسٹاپ کے طور پہ، اور وہ اپنی 2-4 ہائی جو اپنا ہوتی ہیں نا سواریاں، وہ ادھر سے وہ بھرتے ہیں اور وہ اپنے راہ کو نکل پڑتے ہیں، ٹھیک ہے۔ لیکن سچویشن یہ ہے کہ جو ہائیسیں یہ جن کا میں ذکر کر رہا ہوں، ان ہائیسوں کا جو اسٹاپ کے طور پہ اس اڈے کو اس جگہ کو یوز کر رہے ہیں، ان پہ ہمیں اعتراض نہیں ہے، کیونکہ وہ ان تو اخلاقی طور پہ بھی ہم سمجھتے ہیں ان کا اعتراض کرنا بنتا ہی نہیں ہے۔ لیکن سچویشن یہ ہے کہ جو ہائیسیں آتی ہیں منڈی سے آ کے ادھر شاہین چوک میں، وہ اپنی ہائیس سے جو ہے نا ساری سواریاں اتار دیتی ہیں اسی چوک میں، اور اپنی جو ہائیس ہے وہ بالکل خالی کر کے ادھر سے ہی ٹرن لے کے ہماری دکانوں کے آگے قطار در قطار تقریباً 7-8-10 کھڑی ہو جاتی ہیں، چونکہ ان کی ہائیسیں خالی ہوتی ہیں بالکل نا۔ تو یہ پیچھے سے جو ہائیسیں آتی ہیں بری ہوئی آتی ہیں، وہ سواری یہ جو خالی ہائیسیں ہوتی ہیں ان پہ بیٹھنا نہیں مناسب سمجھتی، وہ سمجھتے ہیں جو پیچھے سے آئی ہے اس پہ اوپر جلدی بیٹھیں گے، وہ جلدی بیٹھ کے ہمیں اپنے راستے پہ اپنے جو ہے نا منزل پہ پہنچا دے گی، جلدی پہنچا دے، جبکہ یہ جو ہائیسیں خالی ہوتی ہیں، جو خالی ہو کے ادھر سے ہی ٹرن کر کے ادھر ہی اڈا بنا کے کھڑی ہیں، اور جو غیر قانونی اڈا ہے یہ انہوں نے نام نہاد غیر قانونی اڈا بنا لیا ہوا ہے، اور کسی کی اجازت نہیں ہے، ان کو کسی محکمے کی طرف سے اجازت نہیں ہے، یہ ادھر کھڑے ہو جاتے ہیں، اور ہمارے داخلی راستے ہیں جو دکانوں کے، وہ 1 فٹ تک جو ہے نا وہ بھی نہیں چھوڑتے۔ ہمارا ان سے روز لڑائی جھگڑا دنگا فساد ہوتا ہے، ہمیں بار ان کو پیچھے ہٹانا پڑتا ہے، یہ ٹریفک پولیس کی ہم مدد درکار کرتے ہیں، تو اس میں کافی جو ہے ٹریفک والے ہمارے ساتھ تعاون کرنے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن یہ جو تعاون کرتے ہیں وہ تھوڑی دیر کے لیے بیچارے آتے ہیں، آ کے ان کو ہٹا کے پیچھے چلے جاتے ہیں، سیم اسی ٹائم 1-2 منٹ کے اندر اسی طرح یہ سے آ کے اپنی لائن قطار میں کھڑی ہو جاتی ہیں، اور ہمارے داخلی راستے دوبارہ سے بند کر دیتی ہیں۔ سر مسئلہ یہ ہے کہ یہ جو خالی ہائیس ہیں، جو منڈی سے آ کے شاہین چوک میں خالی کر کے اپنی ہائیس کو ادھر ہی اڈے کے طور پہ اپنی قطار بنا لیتی ہیں، ان کو ادھر سے ہٹانا چاہیے، اگر یا ان کو کوئی بہتر جو ہے بلدیہ یا کوئی ڈی پی او، ڈی سی او صاحب ایسی جگہ الاٹ کر دیں، جیسا کہ ہمارے پل کے نیچے جگہ خالی ہے، ڈی پی او صاحب کو، ڈی سی او صاحب کو ایسا کوئی اقدام اٹھانا چاہیے تاکہ یہ ہائیس سے جو حالی آ کے ادھر کھڑی ہو جاتی ہیں وہ پل کے نیچے کھڑی ہوں، اور وہ بھی اپنے بال بچے کا رزق کمائیں۔ چلیں ہم یہ نہیں کہتے کہ وہ ادھر سے ہمیشہ کے لیے ختم ہو جائیں، ہم ادھر جو ہے نا ہم یہ نہیں چاہتے، ہم کہتے ہیں کہ ڈی پی او، ڈی سی او کو تھوڑے ایسے اقدام کریں، تو نیشنل ہائی وے سے اجازت لے لیں، اور وہ اپنا اڈا جو ہے پل کے نیچے ان کو بنا دیں، تاکہ یہ بھی اپنے بال بچے کی جو روٹی وہ کما لیں، اور ہم جو اپنے صبح 8 بجے آ کے اپنی دکانوں پہ بیٹھتے ہیں اور رات کو 8 بجے تک 12 گھنٹے کی ڈیوٹی کرتے ہیں، ہم بھی اپنے بال بچے کا رزق جو ہے احسن طریقے سے بغیر کسی لڑائی کے جو ہے، بغیر کسی ان جو ٹریفک اپنا ہائیس والوں سے ہماری روزانہ لڑائی ہوتی ہے، یار ہماری دکان آگے سے راستہ خالی کرو، ادھر کھڑی نہ کرو، لیکن یہ اپنی ڈٹائی کی وجہ سے ادھر سے مزید زیادہ کھڑی کرتے ہیں، جب ہم منع کرتے ہیں تو یہ مزید زیادہ ادھر ہائیسیں کھڑی کرتے ہیں۔
یہ ہم 25 دکاندار ہیں. ہم 25 دکاندار جو ہیں بہت پریشان ہیں. ہم اپنے دکانوں کا 40-50 ہزار کرایہ دے رہے ہیں. ہمارے ملازم ہیں, ہم نے ان کا خرچہ نکالا. ہم نے اپنے گھر کے لیے جو ہے بجٹ اس کے لیے پیسے ہمیں درکار ہیں. ہم کیسے کریں؟ جب ہماری دکان کے اندر گاہک انٹر ہی نہیں ہو سکتا. ہماری دکانوں کے آگے دیوار ہی نہایت والوں نے بنا دی ہوئی ہے اور ہماری دکان نظر تک نہیں آتی. داخلی راستہ ہمیں خود بھی اپنی دکان کے اندر انٹر ہونا ہو تو ہم ان آئی ایس والوں کے 15 منٹ سڑک پہ کھڑے ہو کے ترلے لیتے ہیں کہ مہربانی کرو ہمیں اندر تو داخل ہو جانے دو. سر ہم بتائیں ہم کن کے ساتھ جا کے ترلا کریں؟ کن کو بتائیں؟ ہمیں کوئی پلیٹ فارم بتا دیں, ہم ادھر جا کے اپنی جو ہے داد رسی کی درخواست کریں. ہمیں کوئی اور چارہ بتا دیں جو ہم اختیار کریں جس سے ہم جو ہے نا اپنے روزگار کا جو ٹھیا ہے اس کو آزاد کروا سکیں اس غیر قانونی اڈے سے. سر یہ بالکل غیر قانونی اڈا ہے اور نام نہاد اڈا اور کسی کی اجازت نہیں ہے. اور اس کو حکام بالا سے میری درخواست ہے کہ اس غیر قانونی اڈے کو بہت توجہ کے ساتھ اس کو ختم کیا جائے اور اس کو ہمیشہ کے لیے ختم کیا جائے. نہ کہ ایسا ہو کہ آپ کسی آفیسر کو بھیجتے ہیں, وہ آتے ہیں 2 منٹ کے لیے, یہ ہائی ایسیں جو ہیں وہ اپنی جگہ ہمارے داخلی راستے خالی کر دیتی ہیں اور پھر 2 منٹ جب وہ افسر اپنے آفس میں پہنچتے ہیں اتنی دیر تک وہی لائن اسی ہی جو قطار جو ہے 8-10 ہائی ایسوں کی اسی طرح لگ جاتی ہے. ہمیں ریلیف کیسے ملے گا؟ 2 منٹ کا ریلیف تو ہمیں نہیں چاہیے, ہمیں تو چاہیے ریگولر ریلیف چاہیے تاکہ ہم اپنا روزگار اچھے طریقے سے کما سکیں. مہربانی, شکریہ. تو یہ تھے ہمارے نظامی صاحب, عمران بٹ نظامی صاحب. تو ان کا موقع ہوا آپ نے سنا. تو خدا را ڈی سی او صاحب, میری اپیل ہے ڈی ایس پی سٹی مظفر اقبال سے کہ وہ خدا را ان کے بارے میں سوچیں. اس کے ساتھ اجازت دیجیے کیمرہ مین محمد دانیال کے ساتھ عاجز جان, پاک نیوز گجرات.